السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنۃ اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بالخصوص صاحب سجادہ، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت پر بازوئے سرکار تاج الشریعہ، عالم اسلام کی ایک موقر اور عظیم ہستی، حضور پرنور الحاج الشاہ حضرت العلامہ سید غیاث الدین قادری ترمذی دامت برکاتہم القدسیہ، اور آستان عالیہ پہ حاضر علماء کرام جو قرب و جوار اور دور و دراز سے بھی تشریف لائے۔ آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ جیسے نقیب صاحب کی آواز متاثر ہے، خطیب صاحب کی آواز بھی متاثر ہے۔ نقیب صاحب بارگاہ کے حاضر باش ہیں، ہمیشہ فیض و کرم کی بارش میں نہاتے رہتے ہیں، یہ میرا پہلا اتفاق ہے، اور یقین جانیے کہ مجھے اس مقدس سرزمین سے اتنا ہی لگاؤ ہے جتنا کہ ہر رضوی کو ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں آرام فرمانے والے بزرگان دین کے اعراس اور ان کی ولادت اور ان کے کارنامے وغیرہ سے ہنوز میں ناواقف ہوں، لیکن بس اتنا مجھے معلوم ہے کہ یہ میرے اعلیٰ حضرت کے پیر خانے کا پیر خانہ ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا جاننا ہے؟ جب بریلی شریف حاضری ہوتی ہے سال میں ایک مرتبہ اور بیٹری چارج ہوتی ہے تو پورا سال الحمدللہ فرقہ باطلہ کی طبیعت سے دھلائی ہوتی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔ اور آج تو میں پاور ہاؤس کے اندر آیا ہوں، اور یہاں سے میں جو لے کر جاؤں گا، تو میں نے کہا تھا نا 26 کو ڈھول پھٹے گا، تو دیکھو میں 24 کو حاضر آ گیا۔ تو اب وہ بیچارے انتظار کریں یوٹیوب کے اوپر جو میں ان کی علمی قلعی کھولنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، اس مقدس بارگاہ میں بحیثیت خطیب میں نہیں آیا، ایک زائر کی حیثیت سے آیا۔ جب حضور صاحب سجادہ کا مجھے فون آیا، آج ہی کے دن مجھے ممبئی میں غیر مقلدیت کے حوالے سے ایک تقریر کرنی تھی، لیکن جب حضرت کا فون تشریف لایا میں نے سارے پروگرام رد کر دیے اور اسے اپنے لیے سعادت سمجھا، معراج سمجھا کہ پہلے مجھے وہاں جانا چاہیے۔ بہرحال حاضری ہو گئی، یہ سب سے بڑی بات ہے۔
اور میں اپنے سے پہلے خطیب صاحب کو سماعت کر رہا تھا، ماشاء اللہ بڑے فصیح اللسان ہیں، طلیق اللسان ہے، زبان و بیان کی نوک و پلک ان کی بہت زیادہ سدھری ہوئی ہے، اور ایک سے ایک قابل لوگ ماشاء اللہ یہاں تشریف لاتے ہیں، ماشاء اللہ بہت خوشی محسوس ہوئی۔ ویسے تو ہندوستان میں مزارات کی کوئی کمی نہیں ہے، آراز کی کمی نہیں ہے، اور عرسوں کے نام پر جو دھینگا مشتی ہوتی ہے وہ ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایسی چند بارگاہیں ہوں گی جہاں کے آراز عین شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتے ہوں، ان میں سے ایک یہ بارگاہ ہے جہاں علماء کی قدر ہوتی ہے اور عوام کچھ یہاں سے لے کر جاتے ہیں، واہ ورنہ اور جگہ ناڑے، گھوڑے، دھاگے، انگوٹھیاں، قوالی شریف کی کیسٹ اور پتہ نہیں کتنی چیزیں لوگ لے کر جاتے ہیں جن سے ان کا دنیا میں بھی بیڑا غرق ہے اور آخرت میں بھی غرق ہے۔ لیکن یہ وہ بارگاہیں ہیں، چند بارگاہیں کہ جہاں سے عوام کو علماء کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا وند قدوس و جبروت کا صحیح پیغام ملتا ہے۔ حضور صاحب سجادہ نے مجھ سے فرمایا، مجھے حکم دیا، میرے آقا ہیں، میرے مخدوم ہیں، اور ایسے مخدوم ہیں کہ جن کا احترام میرے پیر کرتے تھے۔ یہ پہلا اتفاق ہے، میں کالپی شریف میں ہوں، اور یہ پہلا اتفاق ہے کہ حضرت کی موجودگی میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، حضرت کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، یہ پہلا اتفاق ہے، ورنہ ملاقاتیں تو کئی ہیں۔ اور حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حضور کے ساتھ، حضور غیاث ملت کے ساتھ حاضری ہوئی۔ میں نے اپنے شیخ کو جن کا احترام کرتا دیکھا، کیا میں ان کا احترام نہیں کروں گا؟ ان کی جوتی بھی میرے لیے تاج سر ہے، اور خدا کی قسم میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ نے مجھ حقیر کو طلب فرمایا اور مجھ سے کہا، کلیم حنفی، آپ کو بد مذہبیت کے حوالے سے، دیوبندیت کے حوالے سے کچھ باتیں کہنی ہیں۔ یقین جانیے اس سے پہلے ابھی جب مائک پر نہیں آیا تھا میں 2-3 باتیں کر رہا ہوں کہ بار بار کھانسی ہو رہی ہے، الحمدللہ اتنی دیر بول لیا لیکن ابھی کوئی ایسا محسوس نہیں ہو رہا۔ میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اے ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کریں۔ آج جو لوگوں کا مزاج یہ بنا ہے، آن لائن دنیا میں ہزاروں لوگ اس وقت سن رہے ہیں، اور جب تقریر اپلوڈ ہو جائیں گی تب بھی ینگرز، یوتھ، نوجوان اسے سنیں گے، جو اسے بریلوی شدت قرار دیتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی شدت ہے۔ خدا کی قسم بنظر غائر اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ شدت آپ کو قرآن و حدیث میں ملے گی۔ نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا جب نزول ہو رہا ہے تو اس کے پہلے مخاطب صحابہ کرام کی جماعت ہے، یعنی وہ خطاب صحابہ کو ہے۔ تو اس دور میں جو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے ان میں سے کئیوں کی رشتہ داریاں کفار سے تھی، تو تالیف قلب کے لیے قرآن کو اتنی اجازت دینی چاہیے تھی کہ بھئی جب تک سب لوگ داخل اسلام نہیں ہوتے نرمی کا معاملہ رکھا جائے، سختی نہ کی جائے۔ لیکن قرآن نے شروع دن سے یہ مزاج بنایا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ ادھر نہیں چلے گا، آنا ہے پورے آ جاؤ اور جانا ہے تو پورے طور پہ چلے جاؤ۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ کا موقع نزول کئی واقعات کو بتایا گیا، ایک واقعہ یہ بھی ہے، عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں لیکن میں بروز شنبہ یعنی سنیچر کو اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، چونکہ یہودی مذہب میں سنیچر کے دن اونٹ کے گوشت کی ممانعت تھی۔ جب آپ یہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، بلبل سدرہ قرآن کی آیت لے کر اتر رہے ہیں کہ اے لوگو اسلام میں پورے آ جاؤ، یعنی سابقہ ادیان جو منسوخ ہو چکے ہیں، ان کے احکام ختم ہو چکے ہیں، اب اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا دین محمدی کے ہوتے ہوئے۔ آپ سوچیں جب صحابہ کو اتنا پابند کیا گیا، صحابہ کو اتنا ٹائٹ کیا گیا کہ اس میں ذرا سی لچک نہیں ہو سکتی،
بلکہ کئی موقعوں پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اہل بدعت یعنی گمراہ لوگ اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ، ان کی مزاج پرسی نہ کرو، اگر وہ مر جائیں تو تہجید و تفکین کے معاملے میں شرکت نہ کرو، نہ انہیں کندھا دو، نہ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ ذرا غور کیجئے کہ جو لوگ صرف اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں، بد مذہب ہیں، گمراہ ہیں، ان کے ساتھ اتنی سختی کی جائے گی تو جو سرے سے اسلام کا قلادہ گلے سے اتار چکے ہیں، اسلام کا پٹا گلے سے اتار چکے ہیں، اب ان کے ساتھ کتنی زیادہ سختی کی جانی چاہیے، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جیسے آج کل ہر چیز میں ڈپلیکیٹ آ گیا، آپ ذرا بزرگوں سے پوچھیں کہ آپ کے زمانے میں مرغی کئی قسم کی ہوتی تھی، بولیں گے ایک ہی قسم کی ہوتی تھی، دیسی مرغی۔ اب جو فارم کی آئی ہے یہ 10-20 سال کے اندر آئی ہے۔ آپ کسی ایجڈ انسان سے پوچھیں آپ کے زمانے میں گائے کئی قسم کی ہوتی تھی، کہیں گے ایک ہی ہوتی تھی، دیسی گائے۔ یہ جو جرسی گائے آئی ہے اسرائیلی پروڈکٹ، یہ ابھی ابھی آئی ہے۔ تو جیسے انگریز کم بخت نے ہر چیز میں ایک ڈپلیکیٹ نکالا ہے، ایسے ہی ملا میں بھی انگریز نے ڈپلیکیٹ ملا نکالا۔ جی، انگریز کے منحوس قدم پڑے، نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، مہدویت کے دعوے دار پیدا ہوئے، شیخ الاسلام بننے لگے، حکیم الامت بننے لگے، قاسم العلوم والخیرات بننے لگے۔ غرض کہ آپ تصور کیجئے اس دور میں کہ انگریز کے منحوس قدم پڑتے ہیں، ایک ایسا شخص جو کورٹ کچہری میں ایک وکیل کے ہاتھ کے نیچے اسے کاغذ دینے کا کام کرتا تھا، پہلے وہ دعوی مجددیت کرتا ہے، پھر دعوی مہدویت کرتا ہے، پھر دعوی مثل عیسیٰ بن مریم کرتا ہے، پھر خود عیسیٰ بن مریم بنتا ہے، پھر ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے مجھ پہ وحی جو آتی ہے معاذ اللہ مجھ پہ 3 زبانوں میں وحی آتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی بات کر رہا ہوں۔ اسی دور میں انگریز کا لگایا ہوا پودا دارالعلوم دیوبند، جہاں سے یہ ذہن دیا گیا ہے کہ بعد زمانہ نبوی بھی نیا نبی آ سکتا ہے۔ آج جو دیوبندیوں کی تبلیغ دیکھ کے متاثر ہے، ان کی داڑیاں، ان کی نمازوں کا حال، ان کا تقوی، طہارت، تسبیح، مصلی اور خوب دور و دراز دیہاتوں کے اندر جا کر تبلیغ کرنا۔ میں نے بارہا بتایا کہ پاخانے پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے، ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ انگریز کم بخت نے ڈپلیکیٹ نبی بھی نکال دیا، ڈپلیکیٹ مولوی بھی نکال دیا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ڈپلیکیٹ پیر نہیں نکلے ہوں گے؟ آج ہم خانقاہوں پر دیکھ رہے ہیں تو رافضیت کی بولی بولی جا رہی ہے، اور نسبتیں بڑی بڑی، تعلقات بڑے بڑے، القاب تو ایسے کہ عوام غش کھا کے گر جائے کہ 3 درجن القاب پیر صاحب اپنی ذات میں سموئے ہوئے۔ جن آستانوں پر بیٹھ کر تم رافضیوں کی بولی بول رہے ہو، ان بزرگوں کے معمولات کو تو تم نے اپنا لیا۔ عرس کرنا اور ختم کرنا اور ذکر و اذکار کرنا اور چلا کرنا، مراقبے کرنا، ذکر خفی و جلی کرنا، ان کے عقائد کو کیوں نہیں اپنایا؟ صرف معمولات کو اپنایا، عقائد کو کیوں نہیں اپنایا؟ آپ سرکار مخدوم کچوچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لطائف اشرفیہ اٹھا کر دیکھیے کہ آپ نے امیر معاویہ پہ بھونکنے والوں کو رافضیوں کا ملعون فرقہ کہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی کچھ رافضیت کی بولی جا رہی ہے، اور جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں وہاں سے بھی چند چوزے ایسے نکل رہے ہیں جو اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، اس عرص پاک میں آئے ہو تو یہاں سے پیغام لے کر جاؤ، بحیثیت سنی مجھے اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہنا ہے، حضرات صحابہ و اہل بیت دونوں کا دامن تھامے رہنا ہے، اور اسی میں نجات ہے، اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ تم کب انگریز کی سازش سمجھو گے؟
یہ جتنے فرقے ہیں، آج کسی شخص کو آپ پکڑو، تو کیا دیوبندی، تیرا باپ کیا کیسٹ بند، اگر بہت مبالغہ کر کے کہہ دیا باپ دیوبندی تو دادا کو دیوبندی ثابت نہیں کرے گا۔ کسی غیر مقلد کو پکڑیے، گوگل کے مقلد کو، وہ جو مسجدوں میں جہاں 25 لوگ کھڑے ہوتے ایک صف میں، اگر یہ 10 آ جائیں تو 11ویں کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنا زیادہ پیر پھیلا لیں گے کہ بیچ میں سے قربانی کا دمبا نکل جائے گا، اور ہاتھ ایسے باندھیں گے، پیر اتنے پھیلے ہوئے، کم بخت کو اگر کوئی حوالدار بلائے ادھر آ تو اسی اسٹائل میں جائے گا، وہاں تو بڑے ادب سے حاضر ہوگا۔ بے وقوف، جب تو کسی حوالدار کے سامنے اس اکڑو اسٹائل میں نہیں جاتا ہے تو قرآن کہتا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اپنے رب کے حضور ڈرتے ڈرتے کھڑے رہو۔ عاجزی کا انداز یہ ہے، عاجزی کا انداز یہ ہے۔ تو یہ غیر مقلدین کا فرقہ بھی انگریزی دور ہی کی پیداوار ہے۔ اچھا، لوگ بڑے چتر ہیں، نام ایسا رکھ لیتے ہیں اہل الحدیث، یعنی حدیث والے، تو معلوم پڑتا ہے واقعی میں یار حدیث والے تو یہ ہم لوگ کیا ہے، ہمارے پاس تو حدیث ہے ہی نہیں، کل حدیث تو انہی کے پاس ہے۔ اہل قرآن، قرآن والے، یعنی جب سے قرآن ہے، جب سے اہل قرآن ہے، چکما دیا جا رہا ہے۔ گلاب جامن کھاتے ہو نا، اس میں گلاب ہوتا ہے کہ جامن ہوتا ہے؟ گلاب ایک پھول ہے، جامن ایک پھل ہے، دونوں میں سے کچھ ہوتا ہے۔ تو ویسے یہ اہل حدیث ہے، نہ یہ اہل ہے نہ ان کے پاس حدیث ہے۔ نہ یہ اہل ہے نہ ان کے پاس حدیث ہے۔ اور ڈھیٹ اتنے گدہ الذی خر دماغ بیدال کے بودم چغت البخارا اتنے بڑے کہ انسی ٹیپ لے کر ناپتے امام ابو حنیفہ آگے ہیں کہ میں آگے ہوں۔ اور میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، دیکھو لوگ آن لائن بھی سن رہے ہیں، یہ جو تنتنا ہے نا تمہارے ہاتھ میں، یہ موبائل، یہ صرف اور صرف آپ کی دنیاوی ضرورت کے لیے ہے، دین سیکھنے کے لیے۔ خدا کی قسم، میرے نبی فرماتے حتی اذا لم یبق عالما، جب دنیا میں کوئی عالم نہیں بچے گا نا، اتخذ الناس رؤوسا جحال، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، جو شکلاً عالم ہوں گے، دکھنے میں عالم ہوں گے، لیکن فضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یوٹیوب پہ چینل بنا کر 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کر ایک صاحب ساری کتابیں رکھے ہوئے، ان کا کام تھا کیا؟ پائپ لائن درست کرنا، گٹر صاف کرنا، لیکن وہاں پر کام چلا نہیں مرزا پلمبر کا، تو یہاں آ کر تحقیق بگاڑنے لگے۔ میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے، میں نے جو پڑھا ہے اس کا خلاصہ ہے۔ ابے چغت البخارا، کبھی ہمارے سامنے آ کے عربی عبارت پڑھنا، جب علماء کے سامنے آتے تب کیا نکلتا؟ ڈپلوما، تب نکلتا ڈپلوما۔ بھگت بگلے تم کتنے قابل ہو ہم جانتے ہیں، سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا، غبارے میں ذرا سی سوئی ٹوچ دو ساری ہوا نکل جائے۔ یہ بقراتی ان کے سامنے کرنا جو جانتے نہ ہو، ورنہ ہم جانتے لوگ سعودیہ میں جاتے ہیں اونٹ چرانے، وہاں گاڑا گاڑا عین قاف ہا مبالغے کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر تمام اعضائے بدن کو حرکت دے کے حدیث میں نہیں آیا، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا، ضعیف ہے ضعیف۔ ماشاءاللہ، اتنے بقرات لوگ ہیں۔ میں اپنے مدرسے کے آفس میں بیٹھا تھا، دیکھو میں آستانے پاک پر ہوں اور سچ بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب ہمارے پاس لنگی بنڈی میں آئے، لنگی بنڈی میں خط لے کر آئے، مفتی صاحب خط پڑھ دو۔ ہم نے کہا آپ کو نہیں پڑھنا آتا؟ بولے نہیں، ہم کو پڑھنا آتا تو ہم آپ کے پاس آتے۔ تو میں نے کہا پڑھ دیتا ہوں۔ وہ تھے گوگل کے مقلد، غیر مقلد۔ اب خط کھولا، میں نے خط میں لکھا تھا سلام و دعا کے بعد معلوم ہو کہ ہم سب یہاں بخیر ہیں، دیکھو تم بمبئی گئے ہو پیسہ کمانے، پیسہ کماؤ لیکن کسی مولوی کی بات سننا، تقلید کے جال میں مت پھنسنا، جو بھی مسئلہ پھنسے ڈائریکٹ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ سے اپنا مسئلہ حل کر لینا۔ اب میں بس کرتا ہوں اس لیے کہ جو صاحب خط لکھ رہے ہیں ان کو ذرا جلدی ہے، تم تو جانتے ہو کہ مجھے لکھنا نہیں آتا۔ اب میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا، یا اللہ، وہ چغت البخارا کو لکھنا نہیں آتا، اس خر دماغ کو پڑھنا نہیں آتا، یہ لوگ حدیث قرآن سے مسئلہ نکالتے کیسے؟ ذرا غور کیجئے کیسے کیسے محقق پیدا ہو گئے، کیسے کیسے مدقق پیدا ہو گئے۔ ابھی وہ بنگلور کے مناظرے میں ایک 2 مالے کی ٹوپی پہن کر آئے تھے، ہاں
ارے ماشاءاللہ پیر صاحب کو دیکھ کر میں نے 150 مناظرے کیے. بتائیے کتنے قابل ہیں, 150 مناظرہ کی. یہ سب دھونس ان کو جمانا بابو جو تمہاری حقیقت نہ جانتا. حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ایک مچھر آیا, کہا حضور میری ایک کمپلین ہے, آپ لکھ لیجئے. آپ نے فرمایا کیا؟ بولے یہ کمبخت ہوا جب بھی چلتی ہے ہمارے پورے قبیلے کو بچھڑنا پڑتا, ماں ہندوستان میں, باپ پاکستان میں, میں قزاقستان میں, کچھ کیجئے. تو حضرت نے کہا جس کے اوپر تم نے مقدمہ کیا ہے اس کو بھی تو بلانا پڑے گا, ایک کام کرو رکو میں ہوا کو بلاتا. اس نے کہا واقعی حضور بلائیں گے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا بات تو اس کی بھی سننی پڑے گی نا. تو اس نے کہا ایک کام کیجئے میرا کیس واپس دے دیجئے. اس کو معلوم ہے نا ہوا آنے کے بعد میں رکوں گا. تو ایسے فقرات جہاں جہاں آئیں آپ بریلی کے اسپیشل ٹرینڈ کیے ہوئے علماء کو بلا لیا کر. خدا کی قسم دلائل کے میدان میں, میدان مناظرہ ہو, خطابت ہو, کوئی ہو, امام اہل سنت کے یہ خدام, یہ غلام کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹتے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 2 ٹکے کے ملاؤں کو بڑی بڑی خانقاہوں کا سپورٹ مل رہا ہے. بھائی اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ رافضیت کی بولی بول کیوں رہے ہو, آپ ایران کے رسیا کیوں ہو گئے؟ اور میں تو ایران سے کہوں گا یار تمہارے چاہنے والے اتنے پیدا ہو گئے, ایک کام کرو ان کو بھی ایک بار دعوت پہ بلا لو جیسے اسماعیل ہانیہ کو بلائے تھے. ایران کی دعوت معلوم ہے نا پھر کیسے ہوتی, سیدھا جنت سے ایک اسٹاپ پہلے. تو سارے پیر صاحب وہیں پہنچ جائیں گے جو ایران کی بولی بول رہے ہیں. آج ایک عام فہم بات کی جاتی امام نسائی کے حوالے سے کہ امام نسائی نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے علم حدیث کا اصول اور قاعدہ کہ علم حدیث میں صحیح کے مقابلے میں غلط نہیں آتا. یہ مفتی اشفاق صاحب بیٹھے ہیں, پوچھیے آپ, مفتی عادل ازہری صاحب بیٹھے ہیں, اور بھی علماء بیٹھے ہیں. علم الحدیث میں صحیح کا مقابل, ارے بولو بھائی, صحیح کے مقابلے میں غلط نہیں آتا. آج جو پیر صاحبان اپنے پیٹ العلوم کو حرکت دے دے کے کئی مالا کی تسبیح پہن کے 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہن کر یہ چونچ لال کر کے حلقہ مریدہ میں معرفت سے بھری ہوئی باتیں کرتے ہیں چاندی کا چلم مارنے کے بعد کہ امیر معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. امام نسائی نے کہا ہے اللہ کی قسم میں اس عظمت والی بارگاہ میں جس بارگاہ میں فیض پا کر ذرے مہتاب بنے, آفتاب بنے, علم و فن کے چمکنے لگے, کوئی امام احمد رضا بنا, کوئی شاہ برکت اللہ بنا, بارگاہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگر آن لائن سن رہے ہو اور تفضیلی گروپ کے متوالو, اے مولائیت کا نام لینے والو سن لو, اللہ کے عزت و جلال کی قسم امام نسائی نے جو کہا کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو تو نے کیا سمجھا سرے سے حدیث ہی نہیں ہے. صحیح نہ ہونے کا مطلب حسن حدیث ہو سکتی ہے, حسن لذات ہی ہو سکتی ہے, حسن لغیر ہی ہو سکتی ہے, ضعیف ہو سکتی ہے. علم الحدیث میں صحیح کے مقابل غلط آتا ہی نہیں ہے. کیا کہنے ورنہ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں حدیث بیان کر کے فرمایا یہ حدیث حسن ہے اور امام ترمذی کا حسن صحیح ہوتا ہے. واہ 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 واہ. لیکن کبھی تشریف لائیے مکتب میں پڑھیے ہماری طرح قال اللہ قال رسول. آپ کو تو باپ کی فیلڈ پہ راج کرنا ہے اور جو اندھ بھکت ہیں انہی کے اندر کھیل کر آپ کو اپنی 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہے. حساب سے رہیے پیر صاحب. اور اب تو ایسے پیر ہے سارا زور ان کے حلق کے اندر ہے, وہیں 4 دیواری میں بیٹھ کے ہاتھ میں بھکمنگوں کی طرح مائک لے کر گلا پھاڑیں گے, وہیں سے سارا مناظرہ کریں گے. 1 مہینہ ہو گیا چیلنج دے کر کہ بھئیے آؤ فتاوی رضویہ ہم کو سمجھاؤ. واہ 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 واہ. آؤ سمجھاؤ فتاوی رضویہ. جب لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو سکتے ہیں, حدیث پڑھ کر گمراہ ہو سکتے ہیں, تو فتاوی رضویہ سے گمراہ نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں.
قرآن کہہ رہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوں گے، قرآن سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ اور یہ اہل حدیث حضور علیہ السلام کے فرامین کو اپنی عقلوں کے مطابق سمجھنے کی بنیاد پر گمراہ ہے۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتا کر اپنی بات کو مختصر کر دوں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، پان پٹی چلاتے تھے، تو پان پٹی پہ کیا کرتے تھے، وہ پان کو چونا لگاتے تھے لیکن بول کر لگاتے تھے کتنا لگا۔ تو ماں نے کیا کہنے تو پھر ماں نے کہا بیٹا ایسا کرو تم سعودیہ چلے جاؤ، سعودیہ میں بہت پیسہ ہے اور یہاں تو اتنا دھندا چل نہیں رہا ہے۔ تو بولے اماں ہم سعودی جا کے کیا کریں گے؟ بولے بیٹا وہاں بہت ریال ملے گا تو سارا گھر کا کام کاج ہو جائے گا، بہن کی شادی ہو جائے گی، تمہارے لیے بھی چاند جیسی دلہن لے کر آ جائیں گے۔ یہ میرے دیکھنے کا واقعہ، میں صحیح بتا رہا ہوں، لوگ حدیث قرآن پڑھ کر گمراہ کیسے ہوتے ہیں، اس بڑی بارگاہ سے آپ یہ ذہن لے کر اٹھیے۔ اب یہ صاحب سعودی گئے لیکن وہاں ان کا من نہیں لگ رہا تھا، نہ کھانا اچھا، نہ ہوا اچھی، نہ پانی اچھا، نہ ماحول وہاں کا جچ رہا تھا، اتنا صاف ستھرا ماحول جمتا نہیں لوگوں کو جلدی۔ تو اب یہ روزانہ اماں کو فون کریں، اماں ماحول جم نہیں رہا، اماں ماحول جم نہیں رہا ہے، کسی طرح ہم کو بلا لے۔ تو اماں کہتی بیٹا نہیں وہیں رہو۔ تو وہاں ملتا ہے خبوص، بڑی بڑی روٹی جو ہماری طرح نرم نرم روٹی ہوتی نہیں۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اماں کو دو چار خبوص بھیجوں، کھائیں گی تو خود بخود اپنے لال کو بلا لے گی، بیٹا واپس آ جا۔ اب جب انہوں نے وہاں سے خبوص بھیجا تو اب ان کو یہ خوشی تھی کہ اماں فون کر کے مجھے بلائیں گی، لیکن اماں نے فون کر کے ایسے کہا کہ ان کے پیر کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ اماں بولے بیٹا جو سعودیہ سے تبرک تم بھیجے تھے نا وہ پورے محلے کے لوگ لے کر گئے، ہم کو تو کچھ بچا ہی نہیں۔ ایک کام کرو نیکسٹ مرتبہ 10-20 اور زیادہ بھیجنا۔ اب یہ مرتا کیا نہ کرتا، تو وہاں ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا، ان کو لگا دیا اونٹ چرانے کے کام پہ، وہاں کسی نے ان کو دے دیا مسند امام احمد، ہاتھ میں لے کر بیٹھے، خود ہی تحقیق کرتے کرتے اپنا بیڑا غرق کرنے لگے، خود سے حدیث پڑھنے لگے۔ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں لوگوں کا خود سے حدیث و قرآن پڑھنا اپنے آپ کو گمراہ کرنا ہے۔ قرآن نے صاف کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو۔ 18 سال پڑھنے کے بعد بھی جب لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں نا تو ہم کتب فقہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جی، اور وہاں مفتہ بھی قول کون سا ہے، راجح قول کون سا ہے، وہ عوام کو رکھتے ہیں۔ تو ہم نے بھی صرف فقہا کی آراء کو لوگوں کے سامنے رکھا، لیکن جب یہ وہاں سے تشریف لائے، یہ جھاپک جوا داڑا اور یہ بڑا پیٹ العلوم، یہ ماتھے پر شامی کباب، اور وہاں سے تشریف لانے کے بعد جب علامہ فخامہ اسامہ اوباما پاجامہ بن کر تشریف لائے محلے میں، کیا کہنے بابا۔ اب ان کو اتنا شوق ہوا حدیث قرآن پڑھنے کا۔ اب ماں نے کہا بیٹا جب تم اتنے بڑے حضرت بن کے آ ہی گئے ہو تو ایک کام کرو تمہاری شادی کرا دیتے، جی تمہاری شادی کراتے۔ بولے اماں شادی تو کرانا لیکن دیندار عورت سے کرانا، یہ صحیح کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ کیا کہنے، بولے دیندار عورت سے جو پکی نمازی ہو۔ اماں نے تلاش بسیار کے بعد ایک لڑکی ایسی ڈھونڈی جو نماز 5 وقتہ کی پابند تھی۔ بہرحال شادی ہو گئی علامہ صاحب کی ان کی۔ اب شادی ہونے کے بعد یہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، علامہ صاحب بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس نے بیچاری نے نماز نہیں پڑھی۔ تو علامہ نے دیکھا ظہر میں نہیں پڑھی، عصر میں نہیں پڑھی، تو مغرب میں ان کی رگے خباثت پھڑک گئی۔ کہا تم نے ظہر عصر کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، میں اس منزل میں ہوں جہاں مجھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بولے کچھ نہیں، حدیث میں آتا ہے نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز تم کو پڑھنی پڑے گی۔ واہ، تو وہ سمجھی شاید حضرت سمجھے نہیں، تو بولے حضور مجھے آ رہا ہے۔ بولے آ رہا ہو چاہے جا رہا ہو نماز تم کو پڑھنی پڑے گی۔ ابھی بیچاری بڑی پریشان، تو اس نے کھل کر کہا حضور میں حائضہ ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو انہوں نے حدیث سنا دی سنن ابو داؤد کو، لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار، حیض والی کی نماز نہیں ہوتی جب تک اوڑھنی نہ اوڑھے، اوڑھنی اوڑھ لے نماز ہو جائے۔ پریشان کہ اب تک تو مفتی کلیم سے سنی تھی، کلیم حنفی سے، کہ اس حالت میں اگر کوئی قصدن نماز پڑھے تو کافرہ ہو جائے گی، اور یہ پتہ نہیں کون سی حدیث پڑھ کے آیا، ڈائریکٹ عربی میں بول رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ نماز اوڑھنی اوڑھ کر پڑھو۔ تو اس نے کہا ایک کام کرو میں مائکے جاتی ہوں، پہلے ٹھیک ٹھاک سے مسئلہ سمجھ کے آتی ہوں۔ پھر یہ آئی، آنے کے بعد محلے کی عورتوں سے ڈسکس کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم کوئی دین کا مسئلہ جانتی ہو؟ عورتوں نے کہا نہیں، ہم تو روٹی بنانا جانتی ہے، لیپنا پوتنا جانتی ہے، دین کا مسئلہ تو مفتی صاحب جانتے ہیں۔ بولے ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ تو عورتوں نے کہا تمہارا شوہر پاگل ہو گیا، بیوقوف ہو گیا، وہ کیسے نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا؟ چلو مفتی کلیم کے پاس۔ ہمارے پاس استفتاء آیا کہ حضور میرا شوہر ایسا کہتا ہے
تو میں سمجھ گیا کہ اس کو مرض کیا لگا ہے خود سے حدیث و قرآن پڑھنے. جو علماء کے پاس نہیں آتے نا, گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی دین سیکھتے ہیں, سارا کے سارا موبائل سے. خدا کی قسم گمراہ ہو جاؤں گا, اور شیطان کو گمراہ کرتے دیر نہیں لگتی. جی 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 آج جب مدارس ہیں, علماء ہیں, سچ ہے. اور جگہ جگہ پیران کرام ہیں, آستانے ہیں, یہاں سے جڑ کر ان کے ذریعے دین سیکھو. دین کے نام پر کسی بھی گروپ میں, کسی بھی چینل میں کہیں بھی ایڈ مت ہو, ورنہ ایمان کا طوطا اڑتے دیر نہیں لگے. بے شک. میں نے اس خاتون سے کہا ایک کام کر, پہلے تو تم کو شادی کرنی نہیں چاہیے تھی, اب تم نے کرا تو ایک ٹرائی میں ماروں گا, تم وہاں چلی جاؤ اور ہماری دعوت کرو. پھر وہ گئی, ہماری دعوت کی, اور ہم وہاں جا کر بیٹھے تو سامنے سے وہ فضیلت الشیخ حفظہ اللہ تشریف لا رہے تھے اپنے وجود نامسعود کے ساتھ. جب قریب آئے بولے مولوی صاحب آپ تشریف لائے اس حنفیہ کی وکالت کرنے کے, معاذ اللہ رب العالمین. ارے تو میں نے کہا آپ اتنے بکھر کیوں رہے, آرام سے آپ بیٹھیے. تو بولے دیکھیے مولوی صاحب, جو بھی بات ہم سے کیجئے گا قرآن سے یا حدیث سے, قرآن سے یا حدیث سے, تیسری بات نہیں کرنا. تو میں نے کہا آپ بیٹھیے, میں قرآن حدیث ہی سے بات کروں گا. آپ ذرا یہ بتائیے کہ عورت و مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ بولے کوئی فرق نہیں ہے, بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. نبی کا یہ فرمان عورتوں کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. یہ آپ حنفیوں نے الگ کیا ہے, عورتوں کا طریقہ الگ, مردوں کا طریقہ الگ. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ تو ہر بات میں حدیث پیش کرتے. بولے تب سعودیہ میں 8 سال رہا ہوں میں. اچھا, تو میں نے کہا اچھا کوئی فرق نہیں ہے. ایک تو مسئلہ یہ بتا دیجئے کہ اگر کسی مرد کے بال بڑے ہوں اور وہ جوڑا باندھ لے, نماز ہوگی؟ بولے نہیں ہوگی. سنن نسائی کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا ہرگز کوئی لمبے بال والا بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز نہ پڑھے ورنہ نماز نہیں ہوگی. میں نے کہا اگر عورت باندھے؟ بولے ہو جائیں گے. تو میں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تو کوئی فرق نہیں. بولے نہیں ایک فرق ہے. میں نے کہا بغیر ٹوپی کے؟ بولے بالکل ہو جائے گی. یہ تو بغیر ٹوپی کے پڑھتے ہی نا, ان کو ٹوپی بھی بوجھ معلوم پڑتی ہے. بتاؤ کیسے منحوس ہے, جان بوجھ کے ٹوپی نہیں لگا, اور اتنی جلدی رہتی. دعا ایسے مانگتے مجھے مت دے, پیچھے والے کو دے, اور کچھ ایسے مانگتے دینا ہے تو دے, نہیں تو مت دے. سنت نہیں پڑھیں گے. تو پھر میں نے کہا بغیر ٹوپی کے ہوں گے؟ بولے بالکل ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بغیر ٹوپیوں کے نماز پڑھتے تھے. اور میں نے کہا عورت؟ بولے نا, عورت کو اگر اتنی پتلی اوڑھنی اوڑھی کہ اس کے بالوں کی سیاہی دکھی تب بھی نماز نہیں ہوگی. میں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تو کوئی فرق نہیں. نہیں, بولے مفتی صاحب 2 فرق ہے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ, جیسے جب کوئی فرق نہیں ہے تو عورت اقامت دے سکتی ہے, اقامت کہہ سکتی ہے. بولے نہیں. تو میں نے کہا دیکھو فرق تو نکلا. عورت مردوں کی صف میں کھڑے ہو سکتی ہے؟ بولے نہیں. عورت اذان دے سکتی ہے؟ نہیں. عورت امامت کر سکتی ہے؟ نہیں. کئی فرق گنواتا گیا تو علامہ صاحب کا جوش ٹھنڈا ہوا, سمجھ گئے مولوی صاحب سامنے قابل ہیں. بولے حضور وہ سب تو ٹھیک ہے, لیکن میں نے جو حدیث پڑھا وہ غلط ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حائضہ کی نماز نہیں ہوگی جب تک اوڑھنی نہ ہو. تو میں نے اس کو پوچھا یہ بتاؤ حدیث آج سے ہے؟ بولے نہیں, حدیث تو 1500 سال سے. اور میں نے کہا عورتیں؟ بولے عورتیں بھی تب سے ہے. تو میں نے کہا کسی محدث, کسی فقیہ, کسی مجتہد, کسی عالم کو سمجھ میں نہیں آیا, ڈائریکٹ تم کو سمجھ میں آیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے. تو بولے حضور اس کا اور کیا مطلب ہے, حائزن کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا بے وقوف, حدیث و قرآن پڑھنے کے لیے 20 علوم چاہیے. کتنے؟ 20. سبحان اللہ. زیادہ بقراتی مت کیا کرو. چلے میں جا کر آ گئے اور چوک درس دینا شروع کر دیا, اور حدیث میں آتا ہے. مبادہ رسول اللہ کی طرف کوئی بات غلط منسوب ہو گئی تو ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا تمہارا. تو میں نے کہا اس حدیث کا مطلب تم کو معلوم ہے؟ حائزن کا مطلب کیا؟ بولے جسے حیض آ رہا ہو. میں نے کہا نہیں, یہ لغوی معنی ہے, حدیث میں لغوی معنی مراد نہیں ہے. حائزن بمعنی بالغتن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی لڑکی بالغ ہو جائے تو اب بالغ بچی کی نماز بغیر اوڑھنی کے نہیں ہوتی ہے. یا حائزن بمعنی بالغتن ہے. حدیث و قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں خاک چھاننی پڑتی ہے,
8 سال کا درس نظامی کرنا پڑتا ہے، تب آخری میں ہم کو بخاری دی جاتی ہے، اور یہ لوگ پہلے دن سے ہی جو ہے بخاری کھول کر اسلام 360 اور یہاں وہاں گوگل کی معرفت دین سیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ مرزا کذاب کا شکار ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کا شکار ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ یونس گوبر شاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب سنو، فتنے تو اتنے آنے والے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے، اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا، ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا، دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ یہ وہی دور ہے، اگر اس دور میں ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، رسول کریم کی اولاد کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، آپ امن و امان والا راستہ مسلک اعلیٰ حضرت کو اسی میں آپ کے ایمان کی سلامتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس احمدی، حضور صاحب سجادہ، غازی اسلام، صوفی کریم حنفی صاحب قبلہ، بحیثیت سنی ہونے کے اللہ و رسول کے جتنے دشمن ہیں، خواہ وہابیہ ہوں، دیابنہ ہوں، اہل تشیع ہو، جتنے بھی ہیں، ان سے کوئی تعلق، کوئی علاقہ مت رکھیے، اور جو دیوبندیت گھس رہی ہے، رشتہ داری کے ذریعے بھی وہابیت کو مت آنے دو۔ بعض لوگ زیادہ قابل ہوتے ہیں کہ نہیں، لڑکی دے نہیں سکتے، لا سکتے ہیں۔ یہ کہاں سے تم کو جزیہ مل گیا مسئلہ؟ عالمگیری میں تو ہے جب تک مسلمان ہو کر 6 مہینہ اسلام پر اس کی استقامت نہ دیکھو، اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے نا۔ آج تو پہلے آتے ہی ماں باپ سے توڑتی، جو ماں باپ سے توڑتی ہے وہ اللہ رسول سے نہیں توڑ سکتی۔ ہم نے دیکھا عورتوں کے ذریعے بھی وہابیت آئی ہے۔ خبردار، رشتہ داری بھی نہیں، رشتہ داری بھی اعلیٰ خاندان والوں میں نہیں، اعلیٰ حضرت والوں میں۔ کسی اینگل سے بھی بد مذہبیت، وہابیت، دیوبندیت، رافضیت کو مت آنے دو، اور جیسے وہابی دیوبندیوں کو نہیں آنے دوں گے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیا، اس کی سہاگن اس کی ابھاگن، کسی کی جوگن کسی کی ناگن، کسی کی ودوا اور کسی کی کیا پتہ نہیں کیا کیا، انہوں نے مزارات اولیاء کے تقدس کو پامال کر کے اس کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ ان سارے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیروں سے بھی ہوشیار رہیے، اور جو جامع الشرائط پیر ہیں بے شک انہی کے دامن سے وابستگی اختیار کی۔ حضرت نے ایک فون فرمایا، میں نے کوئی بات نہیں، حالانکہ جو لوگ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں کتنا سخت مزاج کا آدمی ہوں، بے شک یہ ہمارے شیخ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، میں نے اپنے شیخ کو ان کا احترام کرتے دیکھا، سبحان اللہ، حق ہے، واہ واہ، جن کا احترام علماء عرب و عجم فرماتے تھے، بے شک ان کو میں نے ان کا ادب کرتے دیکھا ہے آل رسول کا۔ ایسوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، ورنہ بہت ڈپلیکیٹ مال گھوم رہا ہے، پیر کی شکل میں، عالم کی شکل میں، مصلح کی شکل میں، مہدی کی شکل میں، اور اب تو کوئی قناعت نہیں کر رہا مولوی پر، مفتی بھی ہلکا ہو گیا، اب تو مجدد پیدا ہو رہا ہے، وہ بھی جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ان کی داڑھی کم ہوتے جا رہی ہے، اب تو نبی بننے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ مرزا نے کیا نبوت کا دعویٰ کیا، اسی کے فرقے میں 8-10 لوگوں نے اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب جرمن میں چلے جائیے، آسٹریلیا میں چلے جائیے، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 11 کنٹری کا وزٹ کیا ہے، اور دنیا میں جہاں جاتا ہوں، ابھی گزشتہ مہینے میں ہانگ کانگ اور چائنا گیا ہوا تھا، اسی انداز میں میں اپنے مسلک کو پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمت و جرات میرے شیخ کے صدقے میں سلامت رکھے۔ آمین۔ باتیں بہت طویل نہیں کرنی، یقین جانیے مفتی عادل صاحب گواہ ہے، میں 2 منٹ بات نہیں کر پا رہا تھا کھانسی کی وجہ سے، پتہ نہیں کیسے آدھا گھنٹہ اور پونا گھنٹہ تقریر کر۔ سبحان اللہ، یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ زندگی سلامت رہی، دوبارہ آپ کے سامنے آنے کا اتفاق ہوا، پھر انشاءاللہ سلسلہ کلام کو میں دراز کروں گا، ہمارے انشاءاللہ میرے شیخ نے فرما دیا سبحان اللہ، واہ واہ، عرس محمدی، تو 24 شعبان المعظم انشاءاللہ الرحمن، پھر تب قاعدے سے خبر لی جائے گی۔ سر دست حاضری مقصود تھی سو ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں بارگاہ کا تقدس اگر پامال ہوا ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، تمام حاضرین سامعین کے سامنے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول